بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک نالج ان ہریانوی چینل کے ساتھ علی حسن میر ملک حاضر خدمت ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں لائے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ۔ دورہ کی بات چھوڑ کر آواں ٹاپک کی طرف۔ قوم سمود کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ۔ سمود مشہور قبیلہ تھا۔ سمود ان کے جد امجد سمود کے نام کی وجہ سے کیا جاتا تھا، جو جدیس کا بھائی تھا، اور سمود و جدیس دونوں فرزند تھے عاشر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کے۔ اور قوم سمود خالص عرب عربہ تھے، اجرم سکونت پذیر تھے۔ یہ حجاز مقدس اور تبوک کے درمیان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے اس کے پاس تو گزرے تھے، ساتھ میں مسلمانوں کا لشکر جرار بھی تھا۔ اور یہ قوم سمود قوم عاد کے بعد تھی، اور انہیں بتوں کی عبادت کرنی شروع کری تھی۔ پھر اللہ نے ان میں اپنے ایک بندے اور رسول تا بھیجا، جو صالح بن عبید بن ماسہ بن عبید بن حادر بن سمود بن عاشر بن ارم بن نوح علیہ السلام تھے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان تا اللہ کی طرف بلایا اور کیا جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور دعوت دی کہ بتوں نے خدا کے لیے شریک بنانا چھوڑ دو اور کسی نے بھی اس کے ساتھ شریک نہ کرو۔ پھر ایک جماعت نے ان کی آواز پر لبیک کریا اور ایمان لے آئے، لیکن اکثر جو جمہور تھے انہوں نے کفر کریا اور اپنے کول فعل کے ساتھ بری طرح پیش آئے، حتیٰ کہ حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کر بیٹھے، اور اس اونٹنی تب تو قتل کرے دیا جو اللہ نے ان کے لیے حجت و دلیل اور اپنی نشانی بنا کر بھیجی تھی۔ تو پھر اللہ نے ان تا سخت غالب قدرت آڑے نہ پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماوا ترجمہ، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح تا بھیجا۔ تو صالح نے کہ اے قوم، خدا کی بات کرو، اس کے سوا تھارا کوئی معبود نہیں ہے، تھارے پاس تھارے پروردگار کی طرف تا ایک معجزہ آ گیا ہے، یعنی یا خدا کی اونٹنی تھارے لیے معجزہ، اور انہیں آزاد چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چردی پھرا، اور تھام اس نہ بری نیت ہاتھ نہ لگاؤ، ورنہ دردناک اللہ کا عذاب تھام نہ پکڑ لے گا۔ اور یاد کرو اللہ نے کہ اس نے تھارتا قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پہ آباد کریا، اور تھم نرم زمین تا مٹی لے گا محل تعمیر کرو، اور پہاڑاں نہ تراش کا گھر بناؤ، اور خدا کی نعمتاں نہ یاد کرو، اور زمین میں فساد کر دے نہ پھرو۔ تو ان کی قوم میں سردار لوگ جو غرور آڑے تھے، غریب لوگ تو ایمان لے آئے، کہنے لگے بھلا تم یقین کرو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف تا بھیجے گئے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، جو چیز وہ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر ایمان رکھیں۔ تو سردار جو مغرور تھے وہ کہنے لگے جس چیز پر ہم ایمان لے آئے ہو ہم انہیں کو نہیں مان دے۔ تو انہوں نے اس اونٹنی کی کونچ کاٹ دی اور اپنے پروردگار کے حکم تا سرکشی کری، اور کہنے لگے صالح جس چیز تا تو ہم نے ڈراوا، اگر تو خدا کے پیغمبر ہے تو اس نے ہمار پر لیا۔ تو اللہ کی طرف تو ان تے بھوچال نہ آ کر پکڑ لیا، اور اپنے گھراں میں وہ اوندے پڑے رہ گئے۔ صالح علیہ السلام ان تا نا امید ہو کر پلٹے اور کیا میری قوم، میں نے تو تھارتا ہی خدا کا پیغام پہنچا دیا اور تھاری خیر خواہی کری، مگر تم ایسے نہیں خیر خواہ نہ دوست نہیں رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماوا ترجمہ، اور سمود کے طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام تو بھیجا، تو انہوں نے کہا میری قوم خدا کی بات کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس نے تو ہر زمین پر پیدا کرا، اس میں آباد کرا، تو اس سے مغفرت طلب کرو اور توبہ کرو، بے شک ہمارا پروردگار نزدیک ہے اور دعا قبول کرنے والا۔ انہوں نے کہا صالح علیہ السلام اس سے پہلے ہم تو تیرے تک کئی طرح کی امید رکھا تھے، لیکن اب وہ ساری ختم ہوگی کہ تو ان چیزاں تو ہم نے منع کرا جن تا ہمارے بزرگ پوچھتے آئے، اور جس بات کی طرف تو ہم نے بلاوا ہم نے تو اس میں شبہ۔ صالح نے کہا اے قوم، بھلا دیکھو تو اگر میں اپنی پروردگار کی طرف تو کھلی دلیل پاؤں، اس نے میرے اپنی طرف تو نبوت بخشی ہو، تو اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتیں میرا نقصان کرو، اور یہ بھی کیا ہے قوم، یا خدا کی اٹھنی تھارے لیے ایک نشانی ہے معجزہ، تو اس نے چھوڑ دو خدا کی زمین میں جڑا بھی چاہ چرا، اور اس نے کسی طرح کی تکلیف نہ دیو، ورنہ تھانا عذاب پکڑ لے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کوچا کاٹ دی۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا اپنے گھراں میں 3 دن تئیں فائدہ ٹھا لو، اللہ کا وعدہ ایسا ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا، جب اللہ کا حکم آ گیا تو
हमने सालेह अलैहिस्सलाम और जो उनके साथ ईमान ले आए थे उन तो अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उस दिन की रुसवाई तो महफूज रखा। बेशक थारा परवरदिगार ताकतवर और ज़बरदस्त है, और जिन लोगों ने जुल्म करया उन तो चिंगाड़ की सूरत में अज़ाब ना आप पकड़या तो अपने घर में ऊंधे पड़े रह गए, गोया कदे भी उसमें ना बसण आले थे। सुन रखो कि समूद ने अपने परवरदिगार तक कुफर करया, और सुन रखो तो समूद भी फिटकारे में पड़े रहे। अल्लाह ताला ने सूरह हजर में फरमाया, तर्जुमा और वादी हजर के रहने वाला नबी पैगम्बरा तो जुटलाया। हमने उन तो निशानियाँ दी, वो मुंह फेर दे रही है और वो पहाड़ा न तराश तराश का घर बनावा थे कि अमन और इत्मीनान रहेंगे। तो सवेरे होते ही चीख ने उन तो आग पकड़ लिया और वो जो काम कर थे वो उनके कुछ भी काम ना आए। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाया, तर्जुमा और हमने निशानी भेजनी इसलिए मौकूफ़ कर दी कि अगले लोगों ने जुठलाई हो निशानी, और हमने समूद ऊँटनी साले तक नबूवत की खुली निशानी दी तो उनने उस पर जुल्म करा, और हम जो निशानी भेजे हैं वो डराने के लिए हुआ। अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जुमा और कौम समूद नबी पैगम्बरा तो जुटलाया, और जब उनसे क्या उनके भाई साले ने कि तुम डरते क्यों नहीं, मैं तो थारा मानदार पैगम्बर हूँ, तो खुदा तो डरो और मेरा कहना मानो। इसका थार समय कोई बदला नहीं चाहता, मेरा बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन के दौरा है कि जो चीज़ में नयाड़ा मैसर है उनमें तुम बेवकूफ़ छोड़ दिए जाओगे, यानी बाग और चश्मे और खेती और खजूर जिनके खुश लतीफ़ और नाजुक हों, और तकल्लुफ़ तो पहाड़ में तराश तराश का जो घर बनाओ। तो खुदा तो डरो, मेरे कहण बचा लो और हद तो ज़्यादा ना बढ़ो और उनकी बात ना मानो जो मुल्क में फसाद मचावा और इसलाह नहीं करते। वो कहने लगे, तू तो जादू ज़दा हो रहा, तेरे पर तो जादू हो रहा है और तू कुछ ना हमारी तरह का आदमी है तू, और के मार तो बदी का, अगर सच्चा तो कोई निशानी पेश कर। साले ने कहा, ये आउटनी देख ले, एक दिन इसके पानी पीने की बारी है, एक दिन थारी, अगर थम इसने तकलीफ ना दियो ना तो थमने अब अजाब पकड़ लेगा। लेकिन उनने फिर भी उस ऊँट की कूंच काट दी। फिर नादिम होए, फिर उन अजाब ना आगे पकड़ा। बेशक इसमें निशानी है, इनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे, और तेरा परवरदिगार तो गालिब और मेहरबान है। और अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जुमा और हमने समूद की उनकी तरफ साले भाई भेजा कि खुदा की बात करो। वो दो फरीक होगा आपस में लड़न लगे। साले ने कहा है, मेरी कौम तुम भलाई तो पहले बुराई के लिए क्यों जल्दी करो और खुदा की बख्शिश क्यों नहीं मान देता कि थार पर रहम करा जावा। वो कहने लगे, तू और तारा साथी हमारे लिए बदशगुन है। साले ने कहा, तारी बदशगुनी खुदा की तरफ है, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जिनकी आजमाइश करी जावा। और शहर में ऐसे 9 शख्स थे जो मुल्क में फसाद बरपा रखा करे थे और असलाह तक काम नहीं लेवे थे। कहने लगे, खुदा की कसम ठाओ, हम रात न इस पर इसके घराड़ा पर रात न सब खून मारेंगे, फिर इनके वारसा तक कह देंगे हम तो इनके घराड़ा के मौके पर लागत पर गए नहीं और हम सच के वहाँ। इस तरह वो एक चाल चलने लगे। अल्लाह ने भी एक चाल चली और उन्हें कुछ पता नहीं चला। देखो उनकी चाल का कैसा अंजाम हुआ। हमने उनता और उनकी सारी कौम ता हलाक कर दिया। अब ये उनके घर के जुल्म के सबब खाली पड़े हैं। जो लोग अक्लमंद नहीं अक्ल नहीं रखते उनके लिए, जो अक्लमंद लोग हैं उनके लिए इसमें निशानी है, और जो लोग ईमान ले आए और अल्लाह का खौफ कर दे रहे अल्लाह ताला ने उन तक निजात दी। और अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जुमा और जो समूद थे हमने उन सीधा रास्ता दिखाया, मगर उन हिदायत के मुकाबले में आंधा रहना पसंद कराया तो उनके अमाल की सज़ा में बिजली की कड़कना उन तक पकड़ा और वो जिल्लत का अजाब जो ईमान ले आए और परहेज़गारी करते रहे अल्लाह ने उन तक बचा लिया। और अल्लाह ताला एक और जगह फरमावा, तर्जुमा और समूद ने भी तो हिदायत करने वाले लोग तो जटलाया और के आगे भला एक आदमी जो हम उसकी पैरवी क्यों कराई हो तो गुमराही और दीवानगी में पड़ गए। हम सब तो इस पर अल्लाह ताला तो उस पर वही नाजिल करे था, बल्कि वो कहने लगे नहीं ये तो झूठा और खुद पसंद है, इसने कल मालूम हो जाएगा कौन झूठा और खुद पसंद है। साले हम इनकी आजमाइश के लिए उठनी भेजेंगे तो तू देखदारी है और सब्र करिए। और इन आगाह कर दिए कि इनमें पानी की बारी मुकर्रर है, हर बारी पर हर कोई अपनी बारी पावा। उन लोगों ने अपने साथी बुला लिया और उन्होंने ऊँटनी पकड़ कर उसकी पूंछ काट दी। देख लो अजाब और डराना कैसा होया। हमने उन पर अजाब के लिए एक चीख भेजी, वो ऐसे हो गए जो बाढ़ वाली सूखी और टूटी हुई बाढ़ जिस तरह हो गया। और हमने कुरान समझने के लिए आसान करा तो है कोई समझने वाला। और एक और जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जुमा कौम समूद ने अपनी सरकशी के सबब पैगम्बर तो जुटलाया। जब उनमें तो एक नहायत बदबख्त उठा तो खुदा के पैगम्बर साले ने उस तक क्या, खुदा की उठनी और इसकी बारी है पानी पीने दे इसना, अल्लाह तो डर इसके मुतलिक। फिर उसने पैगम्बर तो जुटलाया
اور اٹھنی کی کوچ کاٹ دی، تو خدا نے اس کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کرا اور سارے ہلاک کر برابر کر دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے بدلہ لینے کا ان پر کچھ بھی ڈر نہیں۔ اکثر مقام پر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور سمود کا تذکرہ اکٹھا فرمایا، جس طرح سورہ برات، سورہ توبہ میں آیت نمبر 70، سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 9، سورہ فرقان میں آیت نمبر 38، سورہ سعد میں آیت نمبر 12، سورہ کاف آیت نمبر 12، سورہ نجم آیت نمبر 51، سورہ فجر آیت نمبر 8 اور 9۔ ترجمہ سورہ ابراہیم کی آیت کا، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کے آئے، معجزے لے کے آئے، لیکن وہ مانے۔ اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ فرماوا تھارتا منا عاد کے بعد بنایا تاکہ تم ان کے دہشت ناک انجام تو خوب عبرت حاصل کرو اور ان کے کرتوتاں کے خلاف نیک عمل کرو، اور تھارے لیے یا زمین مہیا کری جس میں تم نرم ماٹی تا میل بناؤ اور پہاڑا نہ تراش کا بڑی مہارت تا اپنے گھر بناؤ، یعنی تھاریا کاریگری اور پختہ اور مضبوط کری تھارتا ماہر بنایا، تو اس اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اور صالح عمل کرو اور اس کی عبادت کرو، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اس کی مخالفت نہ کرو، اس کے حکم عدولی سے بچو، اس کا انجام تباہ کن ہوئے گا۔ اسی طرح پیغمبر نے ان تو اور نصیحت فرمائی کہ تم چیز جو تھا نا اس وقت میسر ہے، یہ جو دے رکھی اللہ تعالیٰ نے بغات، چشمے، کھیت، کھجور جن کے خوشے نرم اور لطیف ہیں، یہ حسن منظر، یہ سارا کچھ جو تھارتا دیا گیا یہ بے مقصد دیا، اللہ اس کی پوچھا کرے گا، تھارتا پوچھے گا اس کے بارے میں کہ حد تجاوز نہ کرو، بات مانو ان کی، نہ بات مانو، اللہ سے ڈرو اور میرے کہے پہ چلو، ان کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد بچاواں اور امن کی بات نہیں کرتے۔ ایک اور جگہ فرمایا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم تا، ایک قوم اللہ کی بات کرو، اس کے سوا تھارا کوئی معبود نہ، سنا تھار پر زمین پر نئے سرے سے تھار پیدا کریا اور اس میں آباد کریا، تو زمین میں تھارتا آباد کار کرا۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ فرما، اس طرح مغفرت اللہ سے طلب کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، بے شک ہمارا پروردگار قریب ہے اور قبول کرنے والا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے قوم تھارا کے خیال ہے اگر میں اپنے پروردگار طرف سے واضح دلیل پہ ہوں اور اس نے میرے تا اپنی طرف تا رحمت عطا کری ہے، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو من اللہ کے عذاب تو کون بچائے گا؟ ہم تو سوائے خسارے کے میرے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم تا یہ بہترین و لطف اندوز خطاب کرا تھا اور ان تک خیر کی طرف بلان کا حسین اور عمدہ طریقہ اختیار کرا تھا۔ فرمایا اگر بات اس طرح حقیقت ہو جس طرح میں نے ہم نہ سمجھا لا رہا ہوں، پھر تھارا کے خیال ہے، پھر تھارا اللہ کے ہاں کے جواب ہوئے گا، کے عذر دے ہوگے؟ سوچو تو صحیح، اللہ عز و جل کے سامنے تھانا کے چیز چھٹکارا دلاؤ گی، جبکہ تھم کیوں لا رہے ہو، تھم نہ اس کی اطاعت کی طرف بلان تک میں ہٹ جاؤں اور یا دعوت ترک کر دوں، یا میرے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ میرے ذمہ واجب ہے، اگر بالفرض محال میں اس دعوت کا کام چھوڑ بھی دوں تو نہ تھم اور تھارے علاوہ اس کے نقصان تمنا اللہ کے عذاب تک کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکتا، تو لہٰذا میں ہمیشہ تھانا اللہ کی طرف بلاندا رہوں گا جو اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ میرے اور تھارے درمیان کوئی فیصلہ نازل فرماتا ہے۔ اور کفار تا حضرت صالح علیہ السلام میں جو بات کر رہے تھے، ایک ناپسندیدہ بات یہ بھی تھی کہ وہ اس نے کہتے ہیں کہ تیرے پر جادو کر دیا گیا، تو اس قول کا خلاصہ یہ ہوا، اس کا پہلا قول صحیح لگا، کیونکہ اس آیت کے بعد کافرہ نے یہ قول کیا کہ صرف ہماری طرح کا تو انسان ہے، اگر تو سچا مت کوئی نشانی لیا، تو اس نے ان کی طرف ایسی کوئی خلاف عادت نشانی طلب نہیں کری جو ان کی صداقت ظاہر کر سکا۔ تو حضرت صالح تو جادوگر سمجھتے ہوندے تو یہ سوال پیدا نہیں کرتے، کیونکہ جادوگر کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ خیر جب قوم نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام تا ایسی کوئی نشانی طلب کری تو اللہ تعالیٰ نے ان تا عجیب طریقے تا عجیب اوٹنی عطا فرمائی،
لیکن اس کے بارے میں حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم تو جو نصیحت فرمایا کہ اٹھنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری ہے، اور تھارے لیے بھی ایک مقرر دن کی باری ہے، اور اس طرح برائی گلی نہ چھوئیو ورنہ تھارتا اللہ تعالیٰ کا عذاب پکڑ لے گا۔ اس طرح دوسری جگہ فرمایا بے شک تھارے پاس تھارے تک پروردگار کی طرف معجزہ آیا ہے، اور وہ یا اللہ کی اٹھنی ہے، تھارے لیے نشانی ہے میرا سچا ہونے کی، پھر اس نہ چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین پر کھاندی چردی پھرا، اور اس کے ساتھ برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لائیو ورنہ تھمنا دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اور فرمایا ہم نے قوم سمود تا اٹھنی بطور نشانی دی اور ان نے اس کے ساتھ ظلم کرا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا دوستو۔ اپنے چینل اسلامک نالج ان ہریانوی نا سبسکرائب کر لو، گھنٹی کا بٹن دبا دو، جس طرح نئی آنے والی ویڈیو کا آپ نے پتہ لگا۔ ویڈیو لائک کرو، دوستاں کے ساتھ شیئر کرو، اور اپنے بھائی علی حسن میر ملک نے اجازت دو۔ ملیں گے دوسری ویڈیو میں جلد انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔